مختلط کون سا راوی ہوگا؟ جس کو اختلاط ہو گیا ہو، جس کو اختلاط ہو گیا. فتح المغیث میں سخاوی کہتے ہیں اختلاط کی وضاحت کرتے ہوئے فساد العقل وعدم انتظام الاقوال والافعال. سخاوی فتح المغیث علامہ سخاوی ہے جی. عدم انتظام الاقوال والافعال. اما لضرر او مرض او مرض من موت ابن او مرض، کیا مرض ہے، او مرض او من موت ابن او من موت ابن. بعض اوقات ایسی بھی ہوتا ہے نا کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے. آج کل بھی ہیں اس طرح بہت سارے. فضل اللہ دیو لکھی، فضل اللہ لکھ سکتا ہے. اہم موت ابن، موت والے نے عدم التصور. ابھی سے ہی ہو گیا اختلاط. جی. او ذہاب کتب او سرقۃ مال، کسی کا مال کوئی لوٹ کر چلا جائے تو اس کو بھی اس کی پریشانی ہو جائے اور اس کی وجہ سے عقل زائل ہو جائے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جائے. اس طرح پشتو میں گڈی وڈی ہوئی اس طرح. او احتراق کتب او احتراق کتب، ذہابی کتب بھی ہے احتراق بھی. جی جی. بعض کہتے ایسی ہوتی کتابیں اس کی کوئی چوری ہو جائے، مال چوری ہو جائے یا کتابیں کوئی چوری کر کے چلا جائے یا کتابیں جل جائیں، جیسا کہ ابن لہیہ اس کو وہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، وہ کتابوں کی جلنے کی وجہ سے اس کی کتابیں جل گئی تھی، اختلاط کا شکار ہو گیا. یعنی کسی بھی وجہ سے انسان کے اوپر اختلاط واقع ہو جائے، یا بڑھاپے کی وجہ سے یا اندھا ہونے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسان اختلاط کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو وہ باتیں یاد نہیں رہتی کہ جو پہلے اس نے یاد کی تھی. بعض اوقات انسان کی نظر چلی جائے تب بھی انسان کے ذہن پر بھی اثر پڑ جاتا ہے، تو انسان اختلاط کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کا حکم کیا ہے؟ حکم و روایت المختلط. جو راوی مختلط ہوں گے یقبل من حدیثہ حدیث من روا عنہ قبل الاختلاط. یقبل من حدیثہ حدیث من روا عنہ قبل الاختلاط.
يقبل من حديثه حديث من روى عنه قبل الاختلاط. قبل الاختلاط. ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد اختلاطه. ولا يقبل حديث من اخذ عنہ بعد اختلاطه. مطلب ایک راوی مختلط ہو گیا نا، اختلاط کا شکار ہو گیا ہے، اور وہ سند میں بھی آ گئے، جس سند کی آپ تحقیق کر رہے ہیں، جس حدیث کی آپ تحقیق کر رہے ہیں، تو آپ کو یاد بھی ہے کہ یہ راوی مختلط ہے۔ جب آپ مختلطین کو یاد کر لیں گے تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا یہ تو مختلط بھی ہے۔ پھر آپ اس کے شاگرد کو دیکھیں، یہ جو شاگرد اس راوی سے بیان کر رہا ہے، کیا اس نے اس سے اختلاط سے پہلے سنا ہے یا بعد میں سنا ہے؟ اگر اختلاط سے پہلے سنا ہوا ہے تو پھر تو روایت صحیح ہو جائے گی، اگر اختلاط کے بعد ہے تو پھر روایت ضعیف ہو جائے گی۔ اس میں سے بعض مختلطین، ان کے متعلق محدثین نے اپنی کتابوں میں وضاحت کر دی ہے، بتا دیا ہے کہ یہ راوی جو ہے نا مختلط ہے، اور جب اس سے فلاں فلاں بیان کرے تو وہ اختلاط سے پہلے کیے ہیں، اور اگر اس سے فلاں فلاں بیان کرے تو وہ اختلاط سے بعد کیے ہیں۔ اور اس پر غالباً 7ویں صدی کے بعد جو ہے نا کتابیں لکھی گئی ہیں، 8ویں 9ویں صدی میں، یعنی مختلطین روات کے بارے میں۔ اس سے پہلے جو ہے نا کسی نے مستقل کتاب نہیں لکھی تھی، اس کے بعد لوگوں نے جمع کر دیا پہلی کتابوں سے، اور آج کل تو کافی لوگوں نے لکھ دیے۔ القواکب النیارات اسی موضوع پر ہے، اور اسی طرح معجم المختلطین بھی ہے، یہ اس زمانے کے ایک عالم کی ہے۔ نہایت الاقتباط بھی ہے، نہایت الاقتباط۔ اس میں آپ ایک اور بات سمجھیں کہ ایک تو یہ نا اسماء الرجال کی کتابوں سے آپ دیکھتے ہیں تو مختلط ہے تو اس میں محدث بتا دیتے ہیں، اور بعض کا یہ بھی ہے کہ ابن عبد البر تمہید میں بھی بتاتے ہیں کہ یہ راوی اختلاط کا شکار ہو گیا تھا اور فلاں فلاں اس سے بیان کرتا ہے وہ پہلے کی، اور بعد فلاں فلاں بیان کرتا ہے بعد کی۔ بعض اوقات محدثین نے بتا دیا ہوتا ہے، بعض اوقات محدثین نے رجال کی کتب میں بتا دیتے ہیں محدثین، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ بتاتے نہیں ہیں، نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ اس کا راوی ہے، اس نے اختلاط سے پہلے کی ہے یا بعد میں کی ہے، پھر اس کی خود تحقیق کرنی ہوتی ہے۔ اس محدث نے نہیں بتایا نا، اس کی خود تحقیق کرنی تمہید کے مقدمے میں اس طرح کی بحث نہیں، آگے بھی ہے، آگے بھی ہے پوری کتاب میں مختلف مقامات پر۔ اختباط، اچھا جی، جس جگہ پر وہ محدثین بتا دیتے ہیں نا وہ تو بندہ بھی غم ہو جاتا ہے، اور جس جگہ پر نہیں ہو، راوی کا تعین نہ ہو سکے کہ اختلاط کے پہلے ہے یا بعد میں ہے، خود تحقیق کرنی ہوتی ہے۔ اس میں تحقیق کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پھر جس کو اختلاط، جو راوی اختلاط کا شکار ہوا ہے، آپ پھر اس کو دیکھیں گے کہ اس کا اختلاط کب، کس زمانے میں اس کو اختلاط کا یہ شکار ہوا تھا، کس زمانے میں یہ اختلاط کا شکار ہوا تھا۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس زمانے میں اختلاط کا شکار ہوا ہے، وقت کا پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں اختلاط کا شکار ہوا ہے، تو پھر جو راوی اس سے بیان کر رہا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے اس نے اس زمانے کے بعد اس سے بیان کیے ہیں یا اس زمانے سے پہلے بیان کیے۔ اگر اس زمانے سے پہلے بیان کی ہوئی ہیں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اختلاط سے پہلے۔ اور بعض اوقات یہ نہیں پتہ چلتا، زمانے وقت کا نہیں پتہ چلتا کہ اس سن میں اختلاط کا شکار ہوا تھا، بعض اوقات یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں علاقے میں شکار ہو گیا تھا اختلاط کا، پھر اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اختلاط کے بعد کہیں سفر تو نہیں کیا، اس نے اختلاط کے بعد مثلا ایک بندہ جو ہے نا بصرہ میں اختلاط کا شکار ہوا ہے، بصرہ میں اختلاط کا شکار ہوا ہے، تو آپ پھر اس کی دیکھیں گے کہ اس سے روایت بیان کرنے والا راوی جو ہے نا
وہ مدنی ہے اور وہ بصرہ میں تو گیا ہی نہیں ہے، شاگرد بصرہ میں گیا ہی نہیں، استاد بصرہ میں اختلاط کا شکار ہوا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اختلاط کے بعد کہیں مدینہ میں تو نہیں آیا،